پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج جس ہستی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، دنیا عام میں اور عرف عام میں اسے امیر المجاہدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث والتفسیر، استاد العلماء حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گزری، جنہوں نے جب بھی بات کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کی بات کی۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں جو ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، اسی طرح عالم حق کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔
یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں، فتنوں کا دور ہے، دل میں خیال ضرور پیدا ہوگا کہ اپنے قائد کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں، اس بات پہ ضرور فخر ہے ہمیں کہ ہمارا قائد حافظ بھی ہے، ہمارا قائد عالم بھی ہے۔ ہاں، اس بات پہ ضرور فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ الحمدللہ ہم جسے قائد مانتے ہیں، وہ حافظ الحدیث بھی ہے، قرآن کا مفسر بھی ہے۔ ہمیں اس بات پہ ضرور فخر ہے اور ناز ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے لیڈروں، اپنے اپنے قائدوں کے ساتھ اٹھیں گے، ہم فخر محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے قائد علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے ساتھیو ذہن میں بات بٹھا لیجئے، جو بات حق ہو کم از کم ضمیر کو اتنا مطمئن کر لو کہ حق بات ضرور تسلیم کرنی چاہیے، حق بات ضرور تسلیم کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا مخالف کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی بات کو رد کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہوتی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ جائے۔ جس طرح ہم علماء کو تنقیص کا نشانہ بناتے ہیں، جس طرح آج فی زمانہ علماء کرام کو تمسخر اور مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو تمام چیزیں برداشت تو کر جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کا جس ہستی کے ساتھ تعلق ہے وہ رب کائنات انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ نہیں جس کا حسن زیادہ ہو، تم میں سے بہترین شخص وہ نہیں جو پیسے میں زیادہ ہو، تم میں سے بہترین شخص وہ نہیں جو قومیت میں زیادہ ہو، تم میں سے بہترین شخص وہ نہیں جو بہت زیادہ افرادی قوت رکھتا ہو، بہت بڑے قبیلے کا سردار ہو، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم صدقات کرتے ہو تمام صدقوں سے افضل علم دین سیکھنا یہ صدقہ جاریہ ہے اور افضل صدقہ ہے، خود بھی علم دین سیکھے اور دوسروں کو بھی علم دین سکھائے۔ اور آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، عابد اور عالم جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے، عابد یعنی عبادت کرنے والا، ساری رات رب کو یاد کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، نمازوں کا پابند، نیکیاں کرنے والا، رب سے ڈرنے والا، اسے کہتے ہیں عابد اور عالم علم دین سیکھنے والا، جب ان کی پل صراط پہ ملاقات ہوگی اور وہاں سے گزر ہوگا، اللہ اکبر، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عابد، اے عبادت کرنے والے، اے مجھے راتوں کو اٹھ کر یاد کرنے والے، تو گزر جا پل صراط سے، اور جنت کی بالائی منزلوں میں تیرا ٹھکانہ ہے، جنت کی اعلیٰ منزلوں میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جب عالم کا گزر ہوگا، عالم دین کا گزر ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جا، پروردگار وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو تجھ سے محبت کرتا تھا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا، جو تجھ سے محبت کرتا تھا، اے عالم دین دنیا کے اندر جو تجھ سے محبت کرتا تھا، اب ذرا خود اپنے گریبان میں جھانکیے، آج عالم دین سے ہم محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ فی زمانہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ ماحول کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، اور جس طرح علماء کے خلاف آج نفرت پیدا کی جا رہی ہے، میرے ساتھیوں میں ان علماء کی بات نہیں کرتا جو ممبر پہ بیٹھ کے لڑاتے ہیں، میں ان علماء حق کی بات کرتا ہوں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم بتاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جو تجھ سے محبت کرتا تھا، جن کو تو جانتا ہے، تجھے اجازت ہے جا ان کے حق میں سفارش کر، ان کو میں جنت بھیجتا جاؤں گا۔ یہ ہے عالم دین کی فضیلت عزیزان محترم، انہی میں سے ایک عالم دین ہے استاد العلماء حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 56 سال کی عمر پائی آپ نے، اور حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، عزیزان محترم، آپ کا 1996 میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ معذور ہو جاتے ہیں۔
اس سے پہلے آپ خود بیان فرماتے ہیں اکثر تقاریر میں آپ نے کہا کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے چلا تھا۔ آج بھی GIT بنائی جائے، علماء کے خلاف علماء سے پوچھا جائے یا پیران عظام سے پوچھا جائے کہ یہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں تم نے بنائی ہیں، بڑی بڑی لینڈ کروزریں، بڑی بڑی گاڑیاں تمہارے پاس آئی ہیں، ان 35 سے لے کر آج تک جو میرے پاس ہے ایک ایک جوڑے کا حساب بھی دینے کو میں تیار ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے میری جائیداد ہے میں اس کا حساب دینے کو بھی تیار ہوں، اور جن کے پاس جتنا مال جائیداد ہے گاڑیاں ہیں ذرا ان سے بھی حساب لو انہوں نے کہاں سے لائی۔ عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں نے بھی آج دیکھا، جو خطیب، جو مقرر، جو مولانا کل تک سائیکل پر گھومتے تھے آج ان کے پاس لینڈ کروزر ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو کہیں پر تو علم کو بیچا ہے، کہیں پر تو علم کو بیچا ہے، 50,000 فیصدی ہے، 1.5 لاکھ فیصدی ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ فیصدی ہے۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، کل تک جس نعت خوان کے پاس سائیکل تک نہیں تھی، موٹر سائیکل تک نہیں تھی، آج وہ نعت خوان بڑی بڑی بیچاروں گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں اور ڈیفنس علاقے میں ایریا میں رہتا ہے۔ صرف اس سے اتنا تو سوال بنتا ہے، تو نے بھی تو حضور کے نام کو بیچا ہے۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربانی کی بات آتی ہے تو عزیزان محترم بارہا ہم نے دیکھا جو خطبہ، جو مشہور خطبہ ہیں، مشہور مقرر ہیں، جن پر عوام کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ عوام کا بھی تو اللہ حافظ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ علم کس کے پاس ہے اور جہالت کس کے پاس ہے، اور صرف ٹیکٹ کس کے پاس ہے کہ مقرر تقریر کا انداز آ گیا، یہ پتہ نہیں وہ اچھی طرح جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں نے حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے، اور 3000 کتابوں کے مصنف ہیں حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ۔ 3000 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کو ہم مجدد دین و ملت مانتے ہیں، ہمارے امام ہیں، عشق کے امام ہیں، انہوں نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے 3000 کتابیں لکھی ہیں۔ یارو آج تک ہم 300 کتابیں نہیں پڑھ سکتے، 300 کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ جنہوں نے 3000 کتابیں لکھی ہوں اور کوئی مسئلہ عقیدے کا ایسا نہیں ہے جو علامہ فیض احمد اویسی نے کھل کر بیان نہ کیا ہو، اور وہ ایسی ہستی تھی۔ یہاں بھی الحمدللہ وہ تشریف لائی ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو ہم نے یہاں دعوت دی تو مجھے ایک ساتھی ملا، تو میں نے جب ان سے کہا نا کہ اتنی بڑی ہستی آ رہی، اس نے کہا کہ آپ قاسم اویسی صاحب کو کیوں نہیں بلاتے؟ قاسم اویسی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ابھی دونوں ہستیاں چلی گئی ہیں۔ قاسم اویسی صاحب ان کے شاگردوں کے مقابلے کا بھی نہیں بنتا تھا۔ ہمارا معیار دیکھیں، ہمارا اسٹیٹس دیکھیں کہ ہم بس جس نے داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، وہ سب سے بڑا عالم، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہاں کی سوکھی روٹیاں کھانی پڑتی ہیں، وہاں کی دال کھانی پڑتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو 11ویں شریف مقرر کی، ہم نے میلاد کا پروگرام کیا، لاکھوں روپے رات و رات میں اڑا دیے۔ ہم نے یہ تک محسوس نہیں کیا کہ کل رات تک مدرسے میں طلباء نے دال کھائی ہے یا گوشت کھایا ہے۔ ہم تو لاکھوں روپے یوں رات و رات اڑا دیتے ہیں، نعت خوان کے حوالے کر دیے، 50,000 ہزار اسے دے دیا، اور نئے نئے نوٹ اس طرح پھینک رہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ واقعی اس طرح پیسہ لٹایا جا رہا ہے نام مصطفیٰ پر، اور خطیب پر ہزاروں لاکھوں اڑا دیے رات و رات میں۔ یہ پتہ نہیں کیا کہ رات مدرسے کے طلباء نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ تو عزیزان محترم، یہ المیہ ہے ہمارا، اور پھر علم دین اس طرح یوں اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ آج دربار آباد ہو گئے، مدارس ویران ہو گئے، جگہ جگہ آستانے کھل گئے، بڑے بڑے جعلی پیر آ کے بیٹھ گئے، اور لوگ پھر ہاتھ چوم چوم کے پھر ان کی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ چمچے کرچے جو آج کل جس طرح سرداروں نوابوں کے جھوٹے چمچے چلتے ہیں، اس طرح جعلی پیروں کے بھی جعلی چمچے چل رہے ہیں، جو جگہ جگہ جا کر اپنے پیروں کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ اور مقام دیا ہو، جو جاہ و حشمت نہ رکھتا ہو، لیکن کیا ہے اس کے پاس اللہ نے وہ قوت عطا کی ہو کہ وہ اپنی زبان پر اگر کوئی دعا لے کر آئے، التجا لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ بات ہے پرکھنے کی، بات ہے سمجھنے کی۔ ہم نے معیار علم کو نہیں رکھا،
ہم نے معیار جبے کو رکھا، ہم نے معیار دستار کو رکھا، ہم نے رکھا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ فلاں وہ تو علم پڑھ گئے، لیکن یہ پوتے نے بھی کبھی مدرسے میں بھی داخلہ لیا ہے کہ نہیں لیا، اسے غسل کے فرض بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، اسے دین کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس وہ جو نسل چلی آ رہی ہے، نسل در نسل، جس طرح ہم سرداروں، نوابوں، میروں، معتبروں کے غلام چلے آ رہے ہیں، اس طرح پیروں کے بھی بن دیکھے غلام چلے آ رہے ہیں۔ یارو یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہیں گستاخ صحابہ بنا دے، کوئی تمہیں گستاخ اہل بیت بنا دے، کوئی تمہیں گستاخ نبی بنا دے۔ ہاں اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں دیکھنا ہوگا اس پیر کے اندر محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے، اس پیر کے اندر محبت صحابہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں پیر کے اندر محبت اولیاء اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس پیر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کون سی ہستی ہیں اور علامہ قاسم صاحب کون سی ہستی ہیں۔ تو پھر اس لیے عزیزان محترم یہ جاننا ضروری ہوگا، جب ایک عالم دین کی بات کی جاتی ہے، عالم دین وہ ہوتا ہے، عالم دین وہ ہوتا ہے جو در در کے یعنی ہر مدرسے کے دھکے کھا کے علم دین پڑھتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے چلا تھا، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بلا کا آپ کو حافظہ تھا، پکے حافظ قرآن تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں، پورا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ سکتا ہوں، اور پھر چیلنج بھی کرتے تھے کہ کوئی مائی کا لال غلطی بھی نکال کے دکھا دے۔ یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل سے ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں بس میں سوار تھا، تو بس میں آپ کو پتہ ہے آج کل سی ڈی اور اس کا ویڈیو کا دور آ چکا ہے۔ اس ٹائم بھی کہتے ہیں کہ اس نے ٹی وی چلا دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ٹی وی بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، یہ گانے چل رہے ہیں بند کر دو۔ تو ڈرائیور نے غصے میں آ کے کہا کہ کیوں، تمہارے باپ کی بس ہے؟ کہا کہ اگر میرے باپ کی بس نہیں، میں نے کرایہ دیا ہے اور یہ تمہارا باپ بھی بند کرے گا اسے۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور ڈنکے کے زور پر میں نے اسے ٹی وی بند کرایا کہ میں نے کرایہ دیا ہے، لہٰذا یہ غلط چیزیں چل رہی ہیں، میں ایسے چلنے نہیں دوں گا۔ جب وہ ٹی وی بند کرا کے بیٹھ گیا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یوں رومال اوڑا ہوا تھا سر پہ اور یوں چہرہ چھپایا ہوا تھا، پیچھے چند غنڈے بیٹھے ہوئے تھے بس کے اندر، وہ فوراً میرے سر کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہاں بھئی کون سے بدماش ہو، تم نے ٹی وی بند کرایا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس جیسے میں نے وہ اپنی چادر ہٹائی، یارو علماء دین کے چہرے خود بتاتے ہیں کہ یہ علماء حق ہیں۔ عالم دین کا چہرہ بتاتا ہے، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہے۔ تو عزیزان محترم، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب وہ چند غنڈے میرے اوپر سر کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، ہاں بھئی کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، ٹی وی تم نے بند کرایا؟ کہا کہ ہاں میں نے بند کرایا۔ جب میں نے کپڑا ہٹایا چہرے سے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے دیکھا کہ عالم دین کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ آگے ان کے پاس بات کرنے کو کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی ایک بات کرتا، خاموشی سے پیچھے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی کیبل نہیں دیکھی، کبھی کیبل نہیں دیکھی، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، ہاں کبھی دل چاہتا تو ریڈیو سے خبریں سن لیا کرتا تھا یا اخبار پڑھ لیا کرتا تھا۔ یارو جس کی ساری رات کیبل اور ٹی وی دیکھتے گزر جائے اور فحش چیزیں دیکھتے گزر جائے، صبح وہ اٹھ کر مصلی پر قرآن نہیں پڑھ سکتا یا اس کے چہرے پر نور نہیں آ سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ساری زندگی پہلے انہوں نے خود علم دین پڑھا، خود علم دین پڑھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 4 سال میں حفظ مکمل کیا، اس کے بعد مسجد وزیر خان لاہور آ گیا، وہاں میں نے تعلیم کا آغاز کیا، درس نظامی کا۔ وہاں کے جو استاد تھے انہوں نے پھر مجھے جامعہ نظامیہ میں داخل کرایا، تو وہاں میں نے علم دین پڑھا۔ 1988 میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث مکمل کیا، اور پھر بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم دین پڑھایا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کن کن خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ جب تک آپ مدرسے میں تھے کوئی جانتا نہیں تھا کہ خادم حسین رضوی کون ہے۔
ہمیں آج پتہ چلا کہ ان کے سینکڑوں آپ کے شاگرد ہیں، جتنے علماء کرام، مشہور علماء کرام، آپ جن سے پوچھے وہ کہتے ہیں میں نے خادم حسین رضوی سے پڑھا ہے، میں نے ان سے سبق حاصل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر وہ چاہتے اسی طرح ساری زندگی، ان کی عزت بھی تھی، ان کے شاگرد بھی تھے، وہ مدرسے میں پڑھاتے رہتے، لیکن کیا وجہ تھی کہ خادم حسین رضوی کو روڈ پر آنا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ خادم حسین رضوی کو سیاست میں آنا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ خادم حسین رضوی کو جب روڈ پہ گھسیٹا جاتا ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ہم صرف اتنا سوال کرتے ہیں، بابا جی کیا آپ کی وہ عزت صحیح نہیں تھی؟ جس طرح کہ آج ایک مدرس کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی عزت ہے، میرے درجنوں شاگرد ہیں، میرے سینکڑوں شاگرد ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، میرا کام اشارے پہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی عزت باقی یہ نہیں تھی؟ آپ کو کیا وجہ تھی کہ معذوری کی حالت میں آپ روڈوں پر آئے، گھسیٹے گئے، مارے گئے؟ اللہ اکبر۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں میری عزت بھی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقام دیا، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ بار بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملے ہوتے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر تاوڑ توڑ حملے ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اپنے ضمیر سے کہتا تھا خادم حسین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل قیامت کے دن اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ میری عزت پہ حملے ہوتے رہے، میرے خاکے بنتے رہے، میرے قرآن پہ حملے ہوتے رہے، قرآن کو جلایا گیا، میری اہل بیت کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے، میرے صحابہ کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے، بس تو مدرسے میں رہا، اس لیے خادم حسین رضوی کہتے ہیں مجھے پھر مدرسے سے باہر نکلنا پڑا، اور پھر نکل کر چند ہی سالوں میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نام کمایا، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کے شاگرد ہیں وہاں کے امام جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے علامہ صفدر حسین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دن تھا، دن کو 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، جلوس ختم کر کے شام کو ہم جب مسجد پہنچے تو شام کو مغرب کے بعد ہی پولیس گھر پر آ جاتی ہے اور پورے مدرسے کو گھیر لیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں علامہ خادم حسین رضوی کا بہت بڑا کوئی بنگلہ نہیں ہے، پہلے بھی یہ پورا خاندان مدرسے کے مسجد کے 2 کمروں کے مکان میں رہتا تھا، بالائی منزل میں، آج بھی یہ خاندان اسی 2 کمروں میں رہ رہا ہے، اسی 2 کمروں میں رہ رہا ہے۔ یارو جنہوں نے کوٹھیاں بنائی، بنگلے بنائے، آج ان کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لٹایا ہو اور ساری زندگی صرف 2 کمروں کے مکان میں رہ کر سادگی کی زندگی گزاری ہو، جب یہاں 2018 میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب سبی تشریف لائے تو بہت بڑا جلسہ بخاری گراؤنڈ میں ہوا، تو رات کو ہم نے کھانے کا بڑا اہتمام کیا کہ اتنی دور سے آئے ہیں اور حافظ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یارو ویسے بھی تو مہمان ہم سے کھا کر چلے جاتے ہیں، ہم اچھی اچھی ڈشیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری اپنی عزت ہے، ہمارے علاقے کی روایت بھی ہے، تو ہم نے بھی ریسٹ ہاؤس میں بڑا بندوبست کیا، بڑا اہتمام کیا۔ رات کو جب 10 بجے 11 بجے جلسہ ختم ہوتا ہے بخاری گراؤنڈ سے، ہم سارے کارکن، ہم سارے محبت کرنے والے دوڑے ریسٹ ہاؤس کی طرف کے جا کے کچھ ان کے سامنے کھانا پیش کریں۔ ان کی گاڑی آگے آگے تھی، میں یہ منظر آج بھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ نوجوان ننگے پاؤں ان کی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور پھر یارو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کے چرچے یوں بلند کر دیتا ہے۔ مفتی صدیق صاحب کہتے ہیں جب ہم وہاں سے چلے تھے سکھر سے، اور راستے میں جب رضوی صاحب نے دونوں طرف دیکھا کہ میدان ہی میدان نظر آ رہے ہیں، کہا کہ مفتی صاحب یہاں کوئی سرسبزہ نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کہا کہ نہ بابا جی یہاں پر یہ سارے میدان ہی چلتے ہیں، صحرا ہی چلتے ہیں، کیونکہ پانی کی کمی ہے۔ تو یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا ان پر رحم فرما، رحمت کی بارش فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہاں سے ہم دوڑے کے جا کے ان کو کھانا پیش کریں، لیکن وہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے جا چکے تھے۔ ہم نے رابطہ کیا کہ ہم نے بڑا بندوبست کیا، کھانے کا اہتمام کیا ہے، فرمایا دوپہر کو ہی تو کھایا تھا، دوپہر کو کھا لیا تھا، کہا کہ بس اتنا کافی ہے، آپ کے پاس صرف اچار کی ایک ڈبی ہوتی تھی،
یارو مجھے کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دو، شیخ الحدیث، کوئی مقرر، کوئی نعت خوان ایسا بتا دو جو اپنے ساتھ صرف اچار کی ڈبی رکھتا ہو اور جو جلسہ ان کا مقرر کرے ان کی روٹی بھی نہ کھائے، باہر جا کر ہوٹل سے ایک روٹی لے کر اسی اچار سے کھا لے، اور پھر علم دین کا پیغام گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر وہ بتاتے گئے اور لوگوں کو بتاتے گئے کہ میری زندگی مختصر ہے، آج مجھ سے جو پیغام لینا ہے لے لو یارو، اگر چاہتے ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم قربان ہو جائے تو ان کی عزت پر پہرا دینا سیکھو، ان سے ایسی محبت کرو کہ انواع محبت کرو کہ یہ کان ان کے بارے میں کوئی بات سننا برداشت نہ کریں۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں سے ہم نے بڑی منت کی کہ بھائی آپ نے کھانا کہا کہ نہیں، بس جو میں نے کھا لیا میرے نصیب میں تھا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہاں سے ہم گزر رہے تھے اس راستے سے جہاں آپ نے آتے ہوئے دعا کی تھی، بارش اتنی برسی کہ ہمیں گاڑی روکنی پڑی وہاں۔ کیوں؟ یارو جن کی زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ تعریف کرتی ہے، آج میں ان پر اعتراض کروں بہت آسان ہے، آپ اعتراض کریں بہت آسان ہے۔ لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں اپنے لیڈر کی محبت میں، لوگ گالیاں بھی بکتی ہیں، کسی نے لنگڑا کہا، کسی نے کیا کہا۔ یارو یاد رکھو، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ آپ اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ آپ کے نام کا جب نعرہ کسی نے لگایا کہ علامہ خادم حسین رضوی زندہ باد فرمایا، اور نہیں، کتوں کے نعرے نہیں لگتے، مالکوں کے نعرے لگا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، صفدر حسین رضوی صاحب کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات کو، یعنی 13ویں کی رات، پولیس نے گھیراؤ کیا اور چڑھ توڑے مدرسے پر، مسجد پر، اور انہوں نے مجھے بھی گرفتار کیا، باقی ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ رضوی صاحب اوپر کی منزل پر تھے، یہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی وہاں دوڑے، جب ان کے پاس گئے کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں اور ناموس رسالت کی پاداش میں گرفتار کرنے، فرمایا کہ میں حاضر ہوں، لیکن اتنا کرو کہ میرے 2 شاگرد ہیں جو مجھے اٹھا کے نیچے لے جاتے ہیں، میں ویل چیئر پر ہوں، میں چل نہیں سکتا، جا کے ان کو پیغام دے دو وہ مجھے اٹھا کر نیچے لے جائیں، ویل چیئر پہ بٹھا دیں۔ ڈی ایس پی بڑا بدتمیز تھا، اس نے کہا کہ نہیں، بہانہ بناتے ہو، چل کر دکھاؤ۔ 2 پولیسوں نے، کانسٹیبل نے، ایک نے دائیں سے پکڑا، ایک نے بائیں سے پکڑا، اور اوپر کی منزل سے گھسیٹا، اوپر کی منزل سے گھسیٹ کر، سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے، جب علامہ صفدر حسین رضوی کہتے ہیں کہ میں بھی اس گاڑی میں تھا، یوں لا کر اس طرح پھینک دیا گاڑی میں، رضوی صاحب کی چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی، میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جب وہ ہنسے۔ ڈی ایس پی کو بڑا غصہ، اس نے کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہا نا میں مذاق نہیں کرتا، میں صرف تو اس لیے ہنس رہا ہوں، جن کی خاطر تم مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہے، اور جن کی خاطر میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جن کی خاطر میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہمارے پاس ہیرا موجود ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، پھر اس کی غلطیاں، خامیاں نکالتے رہتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے پھر تعریف کے پل باندھتے ہیں۔ جب وہ موجود تھے لوگ ان کی تنقید کیا کرتے تھے، جب وہ چلے گئے کہا یہ وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، قلندر تھے، لیکن ان کا بیٹا صحیح نہیں ہے، ان کی راہ پہ نہیں چل رہا، تمہیں کیا پتا کہ وہ بیٹا کس منزل پہ چل رہا ہے۔ ارے جن کو چاروں طرف سے، ہر طرف سے یلغار ہو دشمنوں کی، نہ ان پر کوئی آسرا کرے، نہ ان کا کوئی لحاظ کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جب کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، آج لوگوں نے اسے سیاسی نعرہ بنا دیا۔ شرم کی بات ہے یارو، تم اپنے لیڈر کا نعرہ لگاؤ، تمہیں کوئی منع نہ کرے، تم اپنی جماعت کا نعرہ لگاؤ، تمہیں کوئی نہ روکے۔ اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو اپنے سنی کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، ہم نے اپنے لیڈر کا نام تو نہیں لیا، ہم نے اس ہستی کا نام لیا ہے جس ہستی کے صدقے یہ کائنات بنی ہے۔ عزیز
جی ساتھیوں، دکھ تب ہوتا ہے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ رسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، تمہیں غلط مس گائیڈ کیا گیا ہے، تمہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے، تمہیں غلط سمجھایا گیا ہے۔ پوچھو نا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں آپ کے دین کے لیے حاضر، یا رسول اللہ میں آپ کی عزت اور ناموس کے لیے حاضر، یا رسول اللہ میں آپ کے اسلام کے لیے حاضر۔ جب بھی وقت آئے گا یہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میں اقرار کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے قربانی میں پیش کروں گا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ جدوں نہ میں دسیا میں خاراں تے میں خانے وچ، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں تے میں خانہ وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ اور کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا آیانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی ترجمانی کی ہے پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کی جاتی، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار تے پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدو کیتی پہ جانی پھر تھر تھلی ہو، پہ جانی پھر تھر تھلی ہو۔ آج جو زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، جو تمہیں ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بلا رہے ہیں ان کی قدر کر لو، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہونے کے لیے پکار رہے ہیں آج ان کی قدر کر لو۔ کہ اس پرفتن دور کے اندر عزیزان محترم کوئی اپنے نعرے لگواتا ہے، کوئی اپنی جماعت کو چمکاتا ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سبی میں الیکشن جاری ہیں، سبی میں الیکشن جاری ہیں، جب بات اپنی عزت کی آتی ہے تو ہر ایک بول پڑتا ہے، ہر ایک بول پڑتا ہے۔ بات تمہاری عزت کی ہو، جواب دینے کے لیے گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، بات تمہاری عزت کی ہو، جواب دینے کے لیے ایک رات بھی نہیں گزرتی۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں بکی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکوں کو فٹ پاتھ پہ لٹکایا گیا اور لوگ چلتے رہے، آپ کی عزت اور ناموس پر حملے ہوتے رہے، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو سر عام آگ لگائی گئی۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک لیڈر تو بتا دو جس نے یہ بیان دیا ہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بات تمہاری عزت کی ہو تو بول پڑتے ہو، بات قرآن کی عزت کی ہو تو خاموش ہو جاتے ہو، بات ناموس رسالت کی ہو تو خاموش ہو جاتے ہو۔ تو پھر متشدد ہم ہیں، دہشت گرد ہم ہیں؟ اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے، قرآن کی ناموس پر پہرا دینا دہشت گردی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا اگر دہشت گردی ہے تو بابا جی فرمایا کرتے تو پھر ہاں ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گردی بار بار ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر تادم مرگ پہرا دیتے رہیں گے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تمہیں تمہارے لیڈر مبارک ہو، تمہیں تمہاری جماعت مبارک ہو، تمہیں تمہاری پارٹی مبارک ہو، ہاں جس پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس لیڈر کو ہم مانتے ہیں اسے امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ بولنے والے بولتے رہیں گے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ محبت کو ایمائی کا لال نکال ہی نہیں سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی شمع دل کے اندر جلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 18، 19، 20 کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آپ تمام کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس ہستی کے عرس میں بھی شریک ہو کر دیکھیں۔ نہ کوئی آپ کو ڈھول نظر آئے گا، نہ کوئی ناچنے والا نظر آئے گا،
نہ کوئی مانگنے والا نظر آئے گا، نہ کوئی قوالی والا نظر آئے گا۔ وہاں ہوں گے تو صرف علماء دین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے۔ وہاں یا تو اللہ کی تعریف ہوگی یا اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔